السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام امت مصطفیٰ کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ حاضرین، آج کا جو موضوع ہے وہ ایک مسلم سائنسدان کی زندگی اور ان کے حالات کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ آج ترقی یافتہ دور میں آج ہم استعمال کرتے ہیں، سب سے زیادہ جو چیز ہمارے لیے ضروری ہے اور جو ہم چاہتے ہیں کہ اگر میں موبائل خریدوں تو ہم اس کا کیمرہ کیسا ہے اور اس کا کتنا میگا پکسل ہے، اور اگر ہم لیپ ٹاپ خریدتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیمرہ کیسا ہے۔ تو آج کے ترقی یافتہ دور میں جو کیمرے کی ایجاد ہے اس کی بنیادی حقیقت اور اس کا موجد ایجاد کرنے والا کوئی اور نہیں، وہ ایک مسلمان ہے۔ اور وہ مسلمان کم و بیش جو ہے 965 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ ملک عراق میں ایک مقام ہے جس کو بصرہ کہا جاتا ہے، وہاں پر ان کی پیدائش ہوتی ہے اور وہ وہاں پر علم حاصل کرتے ہیں، اور علم حاصل کرنے کے بعد وہ ایک اپنے وقت کے ایک بہت بڑے ماہر فلکیات اور ماہر ریاض اور یہاں تک کہ ماہر جو ہم آج کے دور میں جن کو ہم کہیں گے کہ وہ میڈیسنز بناتے ہیں، میڈیسنز فیکٹری ہے، دواؤں کی فیکٹری ہے، تو ماہر ادویات اور یہ ساری چیزیں انہوں نے اس کے اوپر تحقیق کی، کام کیا، لیکن ساری دنیا اور سائنس کی دنیا آج ان کو جو مانتی ہے وہ کیمرے کا موجد مانتی ہے، یعنی جن کا نام ابو علی الحسن ان کا نام ہے، لیکن دنیا ان کو ابن الہیثم کے نام سے جانتی ہے۔ تو حاضرین، آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ابن الہیثم وہ شخصیت ہے سائنس کی دنیا کا، وہ ایک ستارہ ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے کیمرے کی ایجاد کی، اور کیمرے کی جب انہوں نے ایجاد کی تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی جس کو ہم کتاب المناظر کے نام سے جانتے ہیں۔ یعنی انگریزوں نے اس کے بعد یورپ نے ان کی کتاب کو ٹرانسلیٹ کیا اور اس کا ترجمہ کیا اور اس کا نام رکھا کہ بک آف آپٹک۔ یعنی آپٹک ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس آنکھ کو میڈیکل زبان میں آپٹک کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آنکھ کی دریافت کرنے والے بھی ابن الہیثم جو ایک مسلمان تھے، اور ہمیں اور آپ کو، ہم تمام امت مصطفیٰ کو فخر ہونا چاہیے کہ ہمارا نام جس سے اسلام اور ہمارا نام اونچا ہو رہا ہے وہ ابن الہیثم ہے۔ اور آپ غور کریں گے کہ آج دنیا میں بغیر کیمرے کے اور بغیر فوٹو کے ہماری دنیا ادھوری ہے، دنیا کی ہر چیز ادھوری ہے۔ آج اگر کیمرہ ہے تو آج آپ ہیں اور ہم ہیں، یہ دنیا کی ساری ٹیکنالوجی ہے، دنیا کی ساری ترقی ہے، کامیابی ہے کیمرے سے۔ تو حاضرین، یہ بتانا میرا مقصد ہے کہ آج دنیا میں اگر جو آج ٹیکنالوجی کو ہم بڑی فخر سے کہتے ہیں کہ یہ یورپ کا کام ہے، ہاں، وہ لوگ تحقیق کر رہے ہیں، وہ لوگ چاند پہ پہنچ گئے، تاروں پہ پہنچ گئے، تو یہ بہت کم علمی والی بات ہے کیونکہ حقیقت ہم نہیں جانتے۔ ارے حقیقت اور بنیاد جس نے ڈالی وہ مسلمان کی قربانیاں ہیں کہ اسی نے فلکیات، تاروں کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں اس نے تحقیق کی، اور میڈیکل فیلڈ کی تحقیق بھی مسلمانوں نے کی۔ تو بالخصوص آج جو میں نام لے کر جو بتانا چاہتا ہوں وہ ابن الہیثم ہے، جنہوں نے کیمرے کو موجود کیا۔
کیمرے کی ایجاد کی، اور اسی کیمرے کی ایجاد کو بنیاد بنا کر، اسی کو جو ہے اپنا فاؤنڈیشن بنا کر یورپ کے سائنسدانوں نے اس کے اندر تبدیلیاں اور اضافہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنا نام وہاں پر استعمال کیا۔ اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ مسلمان کے نام کو فراموش کر دیا گیا اور مسلمان کے نام کو نظر انداز کر دیا گیا کہ مسلمان نے کیا کیا۔ بڑی افسوس والی بات ہے کہ مسلمان نے کیا کیا؟ ارے جو کچھ مسلمانوں نے کیا انہی کے طفیل میں اور انہی کی ایجادات کے طفیل میں آج دنیا ترقی کر رہی ہے۔ اس ترقی کے پیچھے مسلمانوں کی قربانیاں ہیں اور مسلم سائنسدانوں کے کارنامے ہیں۔ جیسا کہ ہم کیمرے کے اندر بعد میں تحقیق ہوئی، کیمرے میں ایجاد ہوا، بعد میں پھر پکسل بنا، جس کو ہم پکسل کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کیمرے کے اندر جو لینس ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک سینسر ہوتا ہے، اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، اور ذرات جتنے چھوٹے ہوں گے اتنا کیمرے کی کوالٹی اور اس کی فوٹو کی کوالٹی کو ہم اہم سمجھتے ہیں۔ لہٰذا حاضرین اور ناظرین، میں آپ سے امید کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ساری دنیا میں ہر مسلمان کو اور اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ آج کے دور میں جو ترقی اور تحقیق ہو رہی ہے، چل رہی ہے، اس کے پیچھے مسلمان سائنسدانوں کا کارنامہ ہے۔ لہذا آپ توجہ فرمائیں اور آپ انشاءاللہ تعالی اس کو دیکھیں، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس کے اندر آپ خود محسوس کریں گے اور آپ غور کریں گے کہ یہ کارناموں کے پیچھے انہوں نے کتنے قربانیاں دی ہیں۔ اور اس آنکھ کو پہلے دریافت کرنے والے اور اس آنکھ کا ڈیزائن بنانے والے بھی ابن الہیثم ہی ہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو توجہ سے دیکھیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے مسلم سائنسدان کے بارے میں بتائیں گے جو پچھلے 1000 سال سے سائنس پر حکمرانی کر رہا ہے۔ دنیا انہیں کیمرے کا معجزہ بھی کہتی ہے۔ ابو علی الحسن بن الہاشم، جو بعد میں ابن الہاشم کے نام سے مشہور ہوئے۔ ابن الہاشم ماہر طبیعت، ریاضی، انسیات، فلکیات اور علم الادویات کے مایہ ناز محقق تھے۔ ابن الہاشم 965 عیسوی میں عراق کے شہر بصرہ میں پیدا ہوئے اور 1039 عیسوی میں مصر کے شہر قاہرہ میں وفات پائی۔ ابن الہاشم کی وجہ شہرت آنکھوں روشنی کے متعلق تحقیق ہے۔ 10ویں صدی عیسوی آپ کے علمی کارناموں کی صدی ہے۔ آپ کی لکھی ہوئی کتاب المناظر نے ایک نئے علمی دور کا آغاز کیا۔ قدیم یونانی سائنسدان افلاطون اور کئی دوسرے ماہرین کے نزدیک روشنی آنکھ سے خارج ہوتی ہے اور چیزوں پر پڑتی ہے، جس سے ہم اشیاء کو دیکھ سکتے ہیں، جسے ابن الہاشم نے غلط ثابت کیا اور بتایا کہ روشنی آنکھ سے خارج نہیں بلکہ آنکھ میں داخل ہوتی ہے۔ ابن الہاشم نے اپنا نظریہ درست ثابت کرنے کے لیے ریاضی کا سہارا لیا، جو اس سے پہلے کسی نے نہ کیا تھا۔ اس طرح ابن الہاشم وہ پہلے سائنسدان بن گئے جنہوں نے درست طور پر روشنی کے متعلق بیان کیا۔ اس کے علاوہ آنکھ کا اندرونی منظر بھی پیش کیا، اور ابن الہاشم کے نظریات 1000 سال گزرنے کے باوجود آج بھی درست ہیں، جن میں کوئی سائنسدان رتی برابر بھی فرق نہ کر سکا، بلکہ ابن الہاشم کے نظریات سے استفادہ کر کے مزید تحقیقات عمل میں لائی گئی ہیں اور لائی جا رہی ہیں۔ ابن الہاشم 996 عیسوی میں فاطمی خلافت مصر کے دربار سے منسلک ہو گئے۔ انہوں نے دریائے نیل پر اسوان کے قریب 3 طرف بند باندھ کر پانی کو ذخیرہ کرنے کی تجویز بھی پیش کی، لیکن ناکافی وسائل کی وجہ سے ایسا نہ کر سکے۔ اسی جگہ پر آج مصر کا سب سے بڑا ڈیم اسوان ڈیم قائم ہے۔ ابن الہاشم کی سب سے بڑی ایجاد کیمرہ ہے۔ جی ہاں، ابن الہاشم ہی وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے کیمرہ ایجاد کیا، اور ابن الہاشم ہی وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے پہلی بار آنکھ کے اندرونی حصے کی تصویر بنائی، اور ابن الہاشم ہی وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے بتایا
کہ روشنی خط مستقیم میں سفر کرتی ہے۔ ناظرین، 2010 میں ابن الہاشم کا ایک مقالہ دریافت ہوا ہے جس میں ابن الہاشم نے سیاروں کے مدار کی وضاحت کی ہے، جس کی بنیاد پر بعد میں نیوٹن جیسے یورپی سائنسدانوں نے کام کیا۔ بہت سے یورپی سائنسدانوں نے انہی کے کام سے استفادہ کیا ہے۔ گلیلیو نے دوربین انہی کے کام سے استفادہ کرتے ہوئے بنائی ہے۔ افسوس کے ساتھ آج ہمارے اسکولوں کالجز میں صرف یورپی سائنسدانوں کے کارنامے ہی بتائے جاتے ہیں، اور ہمارا میڈیا جو صرف پیسے کی چمک میں اندھا ہو چکا ہے، اور مسلم سائنسدان جنہوں نے سائنس کی بنیاد رکھی۔ الحمدللہ، امید ہے کہ ہم اس سے بہت کچھ ہم نے حاصل کیا، اور ہم فخر بھی کرتے ہیں کہ ہمارے مسلم سائنسدانوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے کامیابی عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ہمارے اس گولڈن ایج کے جو ہمارے مسلم سائنسدانوں نے کارنامے انجام دیے، ویسے ہی کارنامے اللہ جو ہے ہمیں بھی انجام توفیق نصیب فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے دعا کی میں درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے، ساری امت کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے لیے، سارے لوگوں کے لیے جو پریشان ہیں دنیا میں، سب کے لیے، اور ہمارے اس ملک میں مسلمانوں کے امن و سکون کے لیے آپ دعائیں خیر فرماتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔